اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بحث بالکل آسان ہے۔ صرف سادہ میں ہماری گفتگو ابواب ثلاثی مزید فی میں، ابواب ثلاثی مزید فی میں سے 4 باب آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج 5واں باب پڑھیں گے۔ باب یہ بالکل مختصر ہے، یعنی یوں سمجھے کہ 3 سے 4 لائنوں کا۔ اس کے بعد پھر باب تفعل کی بھی خصوصیات پڑھیں گے، معنی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ معنی پڑھنے سے بحث ذرا لمبی چوڑی ہو جائے گی۔ باب انفعال فرماتے ہیں کہ باب انفعال میں جیسے کہ آپ کو محسوس ہوگا 2 حرف زائد ہیں مصدر کے لحاظ سے۔ پہلے والا حمزہ، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے جناب نون اور الف، تو یہ 2 نہیں بلکہ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، ٹھیک۔ لیکن جب ماضی کی گردان کریں گے تو مصدر والا الف گر جائے گا، ٹھیک ہے، باقی وہ 2 حرف زائد اپنی جگہ پر باقی رہیں گے۔ ثلاثی مجرد کا کوئی ایک لفظ آپ اپنے ذہن میں رکھیں جو کتاب میں بھی انہوں نے پیش کیا ہے، صرف۔ کتنے حرف ہیں بیٹا؟ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ صاد کیا ہے؟ فاء الفعل، را عین الفعل، فا لام الفعل۔ اب جب باب افعال میں لے جائیں گے تو فاء الفعل سے حمزہ اور نون لگے گی، انصرف، انصرفا، انصرفو، انصرفت، انصرفتا، انصرفنا، یہ گردن آپ خود کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جناب کیا ہے باب انفعال کے بنانے کا طریقہ۔ اچھا، باب انفعال کہتے ہیں کہ ان مواد سے بنایا جاتا ہے، ان مصدروں سے بنایا جاتا ہے جن کا اثر خارج میں نظر آئے۔ مثلا کھانا، اس کا اثر خارج میں نظر آتا ہے، یعنی پہلے آپ کے سامنے 2 روٹی تھیں، آپ نے کھا کھا کر اب آدھی روٹی بچائی۔ مثلا آپ بڑے خوش بیٹھے تھے، میں نے آپ کو جو کیا ہے کوئی تھپڑ مارا تو آپ کا ماحول تبدیل ہو گیا، اس کا اثر ظاہر ہے۔ لیکن ایک چیز کے بارے میں مجھے شک ہو گیا، شک یہ امر قلبی ہے، اس کا کوئی ظاہری اثر نہیں ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا، یقین بھی ایک دل کا فعل ہے جسے فعل قلبی کہتے ہیں، یہ باب انفعال میں نہیں جاتے ہیں۔ باقی مثلا ایک لکڑی ہے، آپ نے اس کو توڑا، فانکسر، وہ بھی ٹوٹ گئی، تو ٹوٹنے کا جو ہے کہ وہ اثر ظاہری ہے، ٹھیک۔ تو ایک تو یہ شرط تھی کہ باب انفعال ان مواد سے، ان مصدروں سے بنے گا جن کا اثر ظاہر ہوتا ہو۔ باب انفعال کی ایک ہی معنی ہے، کتنی معنی ہے؟ ایک، مطاوعہ، یعنی کسی کے اثر کو قبول کرنا، یا دوسرے لفظ میں یوں کہیں کہ وہ چیز، وہ لفظ جو ثلاثی مجرد میں مفعول ہو وہ باب انفعال کا فاعل ہو جاتا ہے۔ جیسے کسرت الکوز، میں نے توڑا کس کو؟ مٹکے کو، فن کسر، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ کوز کیا تھا؟ فاعل، یا کوز کو آپ پیالے کی معنی میں لے لیں، کوز وہاں پر مفعول تھا، یہاں پر کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ بات واضح ہو گئی؟ چلیں، باب انفعال کی الحمدللہ بحث پوری ہو گئی۔ اب چلتے ہیں باب تفعل کی طرف۔ فرماتے ہیں باب تفعل بھی ہم نے کہا تھا کہ ثلاثی مجرد سے بنے گا، کیونکہ تمام ثلاثی مزید فیہ کے ابواب ثلاثی مجرد سے بنتے ہیں۔ تو کسی ثلاثی مجرد کے لفظ کو، ماضی کے پہلے سیغے کو آپ اپنے سامنے رکھیں، صرف کو ہی رکھتے ہیں، تو ہم اس کے شروع میں تا لائیں گے اور عین الفعل پر تشدید دے دیں گے، تو باب تفعل بن جائے گا، صرف، صرف، تصرف، ٹھیک ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ باب تفعل میں 4 خصوصی قاعدے جاری ہوتے ہیں۔ خصوصی کا مطلب یہ ہے کہ یہ قاعدے جو یہاں پر جاری ہو رہے ہیں وہ کہیں اور نہیں ہوں گے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، 1-2 قانون ایسا ہے جو دوسرے ابواب میں بھی جاری ہوتا ہے۔ پہلا قانون یہ ہے کہ جناب جب آپ اس کی جو ہے کیا ہے گردان کریں گے، کس کی؟ اس باب تفعل کی، فعل مضارع کی،
تو کچھ سیگوں میں جو ہے کیا ہے تا ڈبل ہو جاتی ہے. مثلا یتصرف ہو، اس میں تا ڈبل نہیں ہے. یتصرفان میں تا ڈبل نہیں ہے. یتصرفون میں بھی تا ڈبل. تتصرف ہو تا ڈبل. پھر جو یہ حاضر کے جو 6 سیگے ان سب میں تا ڈبل. کہتے ہیں اس میں سے ایک تا کو گرانا چاہیں تو آپ گرا سکتے ہیں. ٹھیک. جب ان 8 سیگوں میں آپ نے تا کو گرا دیا تو پھر جہاں پر یا کے ساتھ تا آئی تھی وہاں بھی گرا دیں گے. ٹھیک ہے. متکلم والی سیگوں سے بھی گرانا چاہیں تو گرا سکتے ہیں، لیکن عام طور پر تو ان 8 سیگوں میں گرائی جاتی ہے. جیسے سورہ قدر کی آپ یقیناً تلاوت کرتے ہوں گے. تنزل الملائکۃ، تنزل اصل میں تتنزل تھا. اگر تنزل فعل ماضی ہوتا تو لام پر ضمہ نہیں ہوتا، پھر تو لام پر کیا ہوتی؟ فتح ہوتی. یہ پہلا قانون. دوسرا قانون جو مخصوص ہے باب تفاعل کے ساتھ، حالانکہ یہ پہلا قانون باب تفاعل میں بھی جاری ہوتا ہے، یعنی باب تفاعل میں بھی 2 تا جب مل جائیں تو ایک تا کو گراتے ہیں. فرماتے ہیں جب بھی اس باب کے فاعل فعل پر یہ حروف ہوں، کون کون سے؟ تا، ثا، جیم، دال، ہا، خا. مثلا یہ جیم ہے، ہا خا نہیں ہے، تو اس باب کی تا کو فاعل فعل کی جنس میں تبدیل کر سکتے ہیں، پھر فاعل فعل کو اس میں ادغام کر دیں گے. مثلا جو ہے کیا ہے، آپ جو ہے کیا ہے جناب جمل، کیا جمل مثال بناتے ہیں، اس کی گردان کریں گے تو ہوگا تجمل یا تجملو. ٹھیک ہے. اب یہ یتجملو ہے، تا کو جیم میں تبدیل کرو. ٹھیک ہے. اور پھر جیم کو جیم میں ادغام کر دو، یہ جملو. اب جو ہے جیم پر بھی شد ہوگا اور عین الفعل پر بھی جو ہے وہ شد ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کی یہ صرف فعل مضارع میں کہتے نہیں، ماضی وغیرہ میں بھی اس طریقے سے ہو سکتا ہے، جس کی مزید تفصیل ہم عبارت میں پڑھیں گے. اچھا، تیسرا قاعدہ جو باب تفاعل کے ساتھ مخصوص ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی لفظ ثلاثی مجرد میں مضاعف ہو، کیا ہو؟ جیسے مد، ظن، حب، یہ جب آپ باب تفاعل میں لے جائیں گے تو اس کے باب تفاعل میں اس کا لام الفعل یا میں تبدیل ہو جائے گا. لام الفعل بھائی تظن باب تفاعل میں لے جائیں گے تو ہو جائے گا تظنن، کیونکہ ظن میں عین الفعل بھی نون ہے اور لام الفعل بھی کیا ہے؟ نون. اب جب باب تفاعل میں جائے گا تو جو عین الفعل والا حرف ہے ہم اس پر شد دے دیں گے، تو نتیجے میں پہلے ادغام تھا ظن نون کا نون میں، لیکن جب پہلی نون پہ شد آ گئی تو گویا کہ وہ 2 نونیں ہیں تو پہلے ہی ہو گئیں. اب اس کو 2 کو تیسری میں ادغام نہیں کر سکتے، تو ہو جائے گا تظنن، تظنن. ٹھیک ہے. اب یہ جو آخری نون ہے اس کو ہم یا میں تبدیل کریں گے، ہو جائے گا تظنن یا. پھر یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو ہم الف میں تبدیل کر دیں گے، ہو جائے گا تظنا. ٹھیک، تظنا. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ایک قانون باب تفاعل میں جو ہے کیا ہے وہ ناقص سے واوی کا ہے. البتہ یہ ناقص سے واوی کا قانون باب تفاعل کے مصدر میں جاری ہوگا، اس کے فعل میں جاری نہیں ہوگا، مصدر میں جاری ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ناقص واوی جو ہے اس کے واو کو ہم یا میں تبدیل کر دیں گے، واو کو. پھر یا کی وجہ سے جو عین الفعل پہ ضمہ تھا، تفعل کہہ رہے ہیں نا، اس ضمے کو کسرے میں تبدیل کر دیں گے. اس کی کوئی مثال بھی دیں، جیسے رجو، رجو، فاعل فعل کیا ہے؟ را، عین الفعل کیا ہے؟ جیم، لام الفعل کیا ہے؟ واو. اب اس کو آپ لے گئے باب تفاعل میں تو ہو جائے گا ترجون. ٹھیک ہے. پھر واو کو ہم نے یا میں تبدیل کیا تو ہو گیا ترجوین. ٹھیک. اب یا اپنے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ. ہم نے اس ضمے کو کسرے میں تبدیل کر دیا، ہو گیا ترجیون. اب وہ یا پر بھی ضمہ دشوار تھا، اس کو ہم نے ہٹا دیا، ترجی، مصدر ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ناقص یائی ہو تو
کہتے ہیں واوی کو یا میں تبدیل کرتے تھے، پھر یا کی وجہ سے ما قبل والے ضمے کو کسرے میں تبدیل کرتے تھے۔ جب ناقص یائی ہے تو کسی حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل نہیں کریں گے، البتہ یا کہ ما قبل والے ضمے کو ہم کسرے میں تبدیل کر دیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل پنجم، پانچویں فصل، باب انفعال۔ بیٹا کون سا باب ہے؟ خصوصیت مانند جیسے صرف، انصرف، ینصرف، انصراف۔ خصوصیت باب انفعال این است کہ باب انفعال کی خصوصیت یہ ہے کہ افعال خارجی فعلوں کو، کہتے ہیں خارجی فعل کسے کہتے ہیں؟ یعنی افعالی کے اثر خارجی و ظاہری دارند، یعنی وہ افعال جن کا اثر جو ہے کیا ہے، باہر ظاہر بھی ہوتا ہے اور وہ خود فعل بھی خارج میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثلا جیسے ٹیبل کی کسی نے صفائی کی تو وہ صفائی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بیان برد می شوند، اس قسم کے افعال بیان باب انفعال میں لے جائے جاتے ہیں۔ نہ افعالی، ایسے افعال نہیں لے جا سکتے جو اس قسم کے علم، اس نے جانا، ظن، اس نے گمان کیا، یہ تو بھائی ایک اندرونی کیفیت ہے، یہ اس میں نہیں جا سکتے۔ وہ امثال آن، یا میرا خیال ہے، میری سوچ ہے، یہ بھی نہیں لے جائیں گے۔ این باب ہمیشہ لازم است و متعدی نہ دارت، باب انفعال ہمیشہ کیا ہوتا ہے اور متعدی نہیں ہوتا۔ معنی یہ باب انفعال کی معنی فقط مطاوع است، یہ فقط فرمان بردار، فقط غلام، آقا نہیں ہے۔ جیسے صرفت ہو، میں نے اس کو گھمایا، دیکھیں یہ ٹوپی ہے، میں نے اس کو گھمایا، یہ بھی گھوم گئی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں گھومتی ہوں، ٹھیک ہے۔ صرفت ہو فنصرف، میں نے اس کو گھمایا، وہ بھی گھوم گیا۔ قسمت ہو، میں نے اس کو بانٹا، تقسیم کیا، فن قسم، وہ بھی بٹ گیا۔ کسرت ہو، میں نے اس کو توڑا، فن کسر، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے ورقے کو پھاڑا، وہ بھی پھٹ گیا۔ فصل ششم، چھٹی فصل، باب تفعل، جناب یہ باب تفعل کے بارے میں۔ جیسے صرف، یہ ثلاثی مجرد ہے۔ تصرف، یتصرف، تصرفن، حالانکہ عام طور پر گردان میں بیٹا مصدر کو منصوب پڑھا جاتا ہے، تصرفن ہوتا ہے، تصرفن نہیں ہوتا۔ در باب تفعل، جناب باب تفعل میں 4 قاعدے خصوصی جاری می شود، 4 خصوصی قاعدے جاری ہوتے ہیں۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ در مضارع معلوم از صیغہ، یہ 4 و 5 کہتے ہیں جب ہم باب تفعل کے مضارع معلوم کی گردان کریں گے، اور صیغہ بھی کون سا؟ چوتھا اور 5واں، یعنی واحد مونث غائب، تثنیہ مونث غائب، و 6 صیغے مخاطب، اور 6 صیغے کس کے؟ حاضر کے، کہ 2 تا در اول صیغے جمع می شود، وہاں پر صیغے کی ابتدا میں 2 تا جمع ہو جاتی ہیں۔ جائز است، جائز ہے تا دوم را، دوسری نمبر تا کو، پہلی نمبر تا تو علامت مضارع ہے، اس کو نہیں گرائیں گے۔ جو باب والی تا ہے اس کو کہ تا بابس بے اندازیم، اس کو ہم گرا دیں گے۔ واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ تتصرف ہو، تصرف ہو، تتنزل ہو، تنزل ہو، ٹھیک ہے، پھر یہ گردان آپ خود کر لیں گے۔ دوسرا قاعدہ، ہرگاہ فاعل فعل ان باب، جب اس باب کی، اس باب سے مراد کیا ہے؟ ہاں، اس کی فاعل فعل یکی از 12 حرف، ان 12 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف باشد ہو۔ باشد دیکھیں ان حروف کے بعد آئی ہے، وہ 12 حرف ہی آپ کے بریکٹ میں لگے، تا، سا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا۔ جائز ہے کہ تا بابرا، اس باب کی تا کو ہم جن سے فاعل فعل نمودے، فاعل فعل کی جنس میں تبدیل کریں، درآن ادغام نمائیم، پھر اس تا کو اس فا میں کیا کر دیں گے؟ ادغام کر دیں گے۔ وہ در مواردی کے، اور کہتے ہیں وہ موارد جہاں پر ادغام کی وجہ سے پہلا کلمہ ساکن ہو جائے، کیونکہ ادغام کے لیے ضروری ہے کہ پہلا ساکن ہو تو پھر ادغام ہوگا، ٹھیک۔
وہ در مواردی کے لازم یہ این عمل یعنی اس ادغام والے عمل کا لازمی نتیجہ کہ سکون اول کلمہ است، بھائی اس کلمے کا جو پہلا حرف ہے وہ ساکن ہو جائے گا، چون ابتدا پہ ساکن محال، اور ساکن کے ساتھ کسی لفظ کی ابتدا کرنا یا تو محال ہے یا مشکل است، یا اگر آپ کو کوئی فن ہے تو بھی مشکل ضرور آپ کو ہوگی، اس لیے کہتے ہیں ابتدا پہ ساکن محال است، ساکن کے ساتھ ابتدا کرنا محال ہے۔ حمزہ وصل مکسوری، ایک حمزہ وصل وہ بھی کسرے والا، در اول کلمے در میاوری، اس کلمے کی ہم ابتدا میں لے آئیں گے، مثلا تشبت، بیٹا اب ہمارا فاعل فعل کیا ہے؟ شین، ٹھیک ہے، فاعل فعل کیا ہے؟ شین، تا کو ہم شین میں تبدیل کریں گے، ہو جائے گا ششبت، پہلی شین کو ساکن کریں گے دوسری میں ادغام کریں گے، تو اب ابتدا پہ ساکن ہم پڑھ نہیں سکتے، تو ہم کہیں گے جناب اچھا سے ثواب ہے میرے خیال میں، ہاں سا ہے بیٹا، تثبت تو پھر ہو جائے گا اثبت، حمزہ لے آئے، یا ثبتو، ٹھیک ہے، اب یہ ثبتو میں حمزے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یا متحرک آ گئے، ٹھیک ہے، اور جو کیا ہے ثبت یہ پھر مصدر ہو جائے گا، پھر یہ آگے جو ہے کیا اس کی دوسری گردان جناب امر وغیرہ کی، جہاں پر بھی ابتدا پہ ساکن نہ ہو حمزے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چلیں یہ تو مثال دی آپ کو سا کی، پھر تا کی مثال دیتے ہیں، جیسے تتبع، ٹھیک ہے بیٹا، اب تا کو تا میں تبدیل کرنے کی تو ضرورت نہیں نا، کیونکہ ایک جیسے پہلی تا کو ہم نے ساکن کیا دوسری تا میں ادغام کر دیا، تو اتبع حمزے کو ہم لے آئے، یتبع یہاں پر حمزے کی ضرورت نہیں ہے، اتبعا یہاں پر حمزے کی ضرورت ہے، لیتبع اتبع، اب دیکھیں یہاں پر تھوڑی بیٹا دقت ہوگی، دو تشدید ہے نا، پہلے پہ بھی تشدید دوسرے پہ بھی تشدید، اچھا پھر تدثر، یہاں پر ہمارا فاعل فعل کیا ہے بیٹا؟ ہاں دال ہے، تو تا کو دال میں تبدیل کریں گے، دال کو دال میں ادغام کریں گے، ٹھیک ہے، تو ادغام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلی دال کو ساکن کریں گے، تو ماضی میں ہم حمزے کو لے آئیں گے، ہو جائے گا جناب ادثر، ٹھیک، وَأَذْئِن قبیل است، اور اسی قبیل سے ہے افلم یدبروا، یعنی کہ یہ قرآن کی آیت ہے بیٹا، کہتے ہیں یدبروا اصل میں تھا یتدبروا، تا کو دال میں تبدیل کیا پھر دال کو دال میں ادغام کر دیا، پھر وما یذکروا اصل میں تھا یتذکروا، تا کو دال میں تبدیل کیا، وزینت اصل میں تھا تزینت، تا کو زے میں تبدیل کیا، لا یسمعون اصل میں تھا یتسمعون، تا کو سین میں تبدیل کیا، یشککو اصل میں تھا یتشککو، ٹھیک ہے، فاصدق اصل میں تھا فاتصدق، ٹھیک ہے، اور یزرعون اصل میں تھا یتزرعون، ٹھیک ہے، فتطہروا اصل میں تھا فتطہروا، ٹھیک ہے، ان تمام مثالوں میں تا کو فاعل فعل میں تبدیل کیا، فاعل فعل کو فاعل فعل میں ادغام کیا، یہ قرآن مجید، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں قرآن مجید کی مثالیں آپ کو دی ہیں۔ تیسرا خصوصی قاعدہ، در بعضی موارد چون فعل مضاف بے باب تفاعل رود، کچھ موارد میں جیسے ہی فعل مضاف کو باب تفاعل میں لے جائیں گے، لام الفعل آن بے یا تبدیل می شود، اس مضاف کی لام الفعل کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ یا میں، جیسے ظن، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تظنن، یہ باب تفاعل میں ہوگا، پھر ہو گیا تظنیہ، پھر یا متحرک ما قبل منہ تو ظنا، وَأَذْهَمِينَ قبیل استصرّا تصدّا، ٹھیک ہے بیٹا؟ 4 در مصدر ناقص واوی، اب مضاف کی بحث بھی ختم، ناقص واوی کی بحث وہ بھی صرف مصدر میں، واو لام الفعل قلب بے یا مشود، وہ واو جو لام الفعل والی ہے وہ کس میں تبدیل ہوگی؟ یا میں، وہ یا ما قبل خضرہ مکسور می کند، اور یا اپنے ما قبل کو کسرہ دے دے گی، چنان کے در مصدر ناقص یائی، جیسا کہ ناقص یائی کا مصدر یعنی جس میں پہلے سے ہی لام الفعل کی جگہ پر یا ہے، ٹھیک، آن نیزی
یا ماقبل خضرہ مکسور می نمائد، ناقص یائی میں بھی یا اپنے ماقبل کو کسرہ دے دیتی ہے، جیسے ترجون یہ ناقص واوی کی مثال، پھر واو یا میں تبدیل ہو گیا ترجیون، ٹھیک ہے، پھر یا نے اپنے ماقبل کو کسرہ دے دیا، ہو گیا ترجی، اور تولیون یہ تو پہلے سے ہی ناقص یائی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا تولی، ٹھیک ہے جناب۔ باقی مزید آپ اس کی گردانیں خود کر لیں گے، معنی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔